السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیغم۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 11واں پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر جو ہے 16 سے لے کر 20 تک، یہ 5 آیات میں تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ فمن اسلم ممن افترى على اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّهِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ یہ 5 آیات میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اب یہ 5 آیات میں نے تلاوت کی، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتے تو میں تمہارے اوپر یہ قرآن نہ پڑھتا۔ ولا ادراکم بہ، اور تم کو اس کی خبر بھی نہ دیتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے اس سے پہلے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے۔ اس وقت تو میں نے یہ قرآن نہیں پڑھا، 40 سال یہ پہلی وحی سے پہلے تو قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے نازل نہیں کیا تھا۔ آج اگر اللہ نے مجھے یہ خبر دی ہے، اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، تو میں اللہ کا قرآن تو میں سنا رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ افلا تعقلون، تم سوچتے کیوں نہیں؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس آدمی سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، استغفر اللہ، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے، انہ لا یفلح المجرمون، وہ مجرموں کو فلاح نہیں دیتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو چیز ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ فائدہ دے سکتی ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں۔ اللہ یہ سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، باطل ہے، اللہ ہمارا سفارشی صرف تو ہے۔ اللہ ساری کائنات میں تو عرش کے اوپر بیٹھا ہوا رب العالمین ہے، پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، شرک نہیں کرتے، اللہ ان کو معاف کر۔ اللہ میں تیرا بندہ عبد المنان دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے تیری سفارش چاہیے، اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دینا۔ یہ میں قرآن کا ترجمہ تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں، قبول کرنا۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہا کیا تم اللہ کو یہ چیز بتاتے ہو کہ جو آسمانوں و زمینوں کے ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے، اس کو خبر دے رہے ہو؟ سبحانہ وتعالی، وہ پاک ہے اور بلند ہے، عما یشرکون، جو تم شرک کرتے ہو۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور لوگ جو ہیں یہ ایک ہی امت ہے، فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، یہ فرقے فرقے بن گئے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر اللہ کی بات سبقت نہ لے چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا رب کی طرف سے، فیما فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ان پر رب کی طرف سے نشانی یعنی آیت نازل ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ،
غیب اللہ کے لیے فانتظروا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید ہے، کلام اللہ ہے، ہم نے اللہ کی بات کو سننا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، ترجمہ بھی، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اللہ سے شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکریہ، تو نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، اور قیامت والے دن یہ قرآن ہماری سفارش کرے۔ یہ بڑی ہی ہماری حالت ہے، ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آتا، جو قرآن آتا ہے ترجمہ نہیں آتا، اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ ہم ذمہ دار ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی تڑپ کو لے کر میں اٹھا ہوں، اللہ کی مہربانی سے میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ادارہ بنانے جا رہا ہوں، جس کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو ادارہ ہے، اس کے اندر اس کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس کے اندر جامع مسجد خاتم النبیین بنائی جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، یہ ادارہ، اس میں سکول کی پہلی کلاس سے لے کر اور میٹرک تک سکول، لڑکیوں کا الگ اور لڑکیوں کا الگ قائم کیا جائے گا، اور ساتھ ان کو مدرسے کی تعلیم دی جائے گی، ان کو قرآن ترجمے کے ساتھ دینی مسائل اور نماز جنازہ، نماز، عبادت کے طریقے سکھائے جائیں گے۔ کس لیے سکھائے جائیں گے؟ تاکہ ہمارے بچے جب انجینئر، ڈاکٹر بنے، عہدوں پر پہنچے، ان کے سینوں میں قرآن ہو۔ جس شعبے میں ہمارے بچے جائیں، پولیس میں جائیں، فوج میں جائیں، ہسپتالوں میں جائیں، ان کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہو۔ یہ وہاں پر رشوت نہ لیں، یہ اپنا حق، اپنی تنخواہ لے کر خدمت کریں، خیانت نہ کریں، دھوکہ نہ کریں، کام نہ تولیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے بچے قرآن کو سیکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، پوری دنیا میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اسلام آباد میں یہ ادارہ بنا رہا ہوں، اس کے لیے جو 5 مرلے، 10 مرلے، 1 کنال، 2 کنال، 1 ایکڑ جگہ لے کر دینا چاہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور اسی طرح اس کی عمارت تعمیر کے سلسلہ میں جو حصہ ڈالنا چاہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جو ادارہ ہے، اس کے ماہوار اخراجات میں جو حصہ لینا چاہیں، وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہم مل کر اس دنیا میں جو اللہ کا گھر بنائیں گے، اللہ ہمارا گھر جنت میں بنائیں گے۔ جو اپنے لیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ادارے کے لیے تعاون کریں۔ انشاءاللہ ہم جو اس دنیا میں اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیں گے، اللہ ہمیں آخرت میں دیں گے۔ تو آخر میں میری گزارش ہے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ میں لاتا ہوں 5 آیات لے کر، تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو اگر کوئی آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ روزانہ نکال کر اس پروگرام کو سنتا رہے، ایک ایک کو، اور یاد کرتا رہے، تو میں سمجھتا ہوں قرآن ہمارے سینوں میں ترجمے کے ساتھ جمع ہو جائے گا۔ تو اس ہمارے پروگرام کو آپ موبائل میں واٹس ایپ نمبر ہیں یا گروپ ہیں، اس میں شیئر کرو، اور اگر فیس بک ہے اس میں بھی ہمارے اس پروگرام کو شیئر کرو، تاکہ لوگ، ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھ کر قرآن سیکھیں۔ اور میرے بھائیوں، میری گزارش ہے، ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو لائک شیئر کریں، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال قرآن پر عمل کرنے کی، اس کا ادب اور اس کو اچھا تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے قیامت والے دن یہ قرآن اللہ سے کہے، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، مجھے پڑھتے رہیں، ان کو معاف کر۔ تو اللہ رحمت کے ساتھ کہیں کہ واقعی یہ بندے مجھے پڑھتے رہے، اور اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں۔ اللہ، ہم دنیا میں یہ وعدہ کرتے ہیں تیرے ساتھ، ہمیں صرف تیری سفارش چاہیے، تو میرا رب ہے اللہ، ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں، ہمیں مشکلات سے نکالنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ، ہمیں صرف تو کافی ہے، ہم تجھے سب کچھ مان چکے ہیں، تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، تو ہی ہمارے درجات کو بلند کرے گا، تو ہی ہمیں اپنے رحمت سے جنت عطا کرے گا۔ اللہ، ہم نے ساری بات تیری اوپر چھوڑ دی، دنیا میں ہم نے عیش کرنی ہے تیری طرف سے، جنت میں عیش کرنی ہے تیری طرف سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔